بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعۃ ورمضان الی رمضان مکفرات لما بینہن اذا اجتنبت الکبائر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پانچوں نمازیں اور جمعہ کی نماز اگلے جمعہ تک اور رمضان اگلے رمضان تک، ان کے درمیان میں ہونے والے گناہوں کو معاف کرنے والے اعمال ہیں۔ اذا اجتنبت الکبائر، جب کہ کبیرہ گناہوں سے بچا جائے، یا اذا اجتنبت الکبائر، جبکہ تم کبیرہ گناہوں سے بچو۔ رواہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ آج کے درس حدیث میں نماز کے تعلق سے حدیث ذکر کی گئی ہے۔ یہاں سے کچھ دنوں تک نماز کے احکام اور نماز کے مسائل وغیرہ ذکر کیے جائیں گے۔ آج جو حدیث پڑھی گئی ہے اس میں نمازوں کی فضیلت بیان فرمائی گئی ہے۔ پانچوں نمازیں پڑھنے کا اہتمام کرنا یہ فضیلت والا عمل ہے۔ نماز جمعہ کے پڑھنے کا اہتمام کرنا یہ فضیلت والا عمل ہے۔ ساتھ میں رمضان کے مہینے کا بھی ذکر کیا کہ رمضان کے مہینے کے روزے رکھنا یہ فضیلت والا عمل ہے۔ یہ ایسے اہم اعمال ہیں کہ درمیان میں ہونے والے گناہوں کو معاف کروا دیتے ہیں۔ 5 نمازیں، فجر کی نماز پڑھے، پھر ظہر کی نماز پڑھے، درمیان میں جو گناہ ہوئے وہ گناہ معاف۔ ظہر کی نماز پڑھے، پھر عصر کی نماز پڑھے، درمیان میں جو گناہ ہوئے وہ معاف۔ پھر عصر کی نماز پڑھے اور مغرب کی نماز پڑھے، درمیان میں جو گناہ ہوئے وہ معاف۔ اگر نماز چھوٹے گی تو پھر اس کے بیچ میں کی نماز گناہ معاف نہیں ہوں گے، پھر وہ ویسے ہی رہ جائے گا۔ فجر پڑھے، ظہر پڑھے تو درمیان کے گناہ معاف، لیکن اگر کوئی ظہر مس کر دے تو فجر اور عصر کے درمیان کے گناہ معاف ہوں گے، ایسا نہیں کہا گیا ہے حدیثوں میں، پھر وہ ویسے ہی رہ جائے گا۔ عصر پڑھے پھر مغرب پڑھے تو دونوں کے درمیان کے گناہ معاف۔ تو نمازوں کا اہتمام کرنا، پانچوں نمازوں کا ایسا عمل ہے کہ درمیان میں جو گناہ ہوتے ہیں نماز والے عمل کی برکت سے وہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ نماز جمعہ پڑھے پھر اگلی نماز جمعہ پڑھے، درمیان میں جو گناہ ہو رہے ہیں وہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ پورے رمضان المبارک کے روزے رکھے، پھر اگلے رمضان المبارک کے روزے رکھے، درمیان میں جو گناہ ہوئے وہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ روزے اگر مجبوری اور بیماری کی وجہ سے چھوٹے کچھ تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی روزوں میں شمار کر کے درمیان کے گناہ معاف کروا دیں گے۔ لیکن جان بوجھ کر کے اگر 1 یا 2 یا چند روزے چھوڑ دیے جائیں تو پھر وہ رمضان اگلے رمضان کے درمیان کے گناہ اس کے معاف نہیں کیے جائیں گے۔ حدیث کا یہ مقصد ہے بتلانے کا۔ اچھا، اس میں ایک شرط بتلائی گئی ہے۔ شرط یہ بتلائی گئی ہے، اذا اجتنبت الکبائر یا اذا اجتنبت الکبائر، گناہ معاف تو ہوں گے جبکہ کبیرہ گناہوں سے بچا جائے۔ کبیرہ گناہوں سے بچا جائے، یہ ایک شرط ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس ٹکڑے کے 2 مطلب ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے کہ نمازیں 5 وقت کی یہ گناہوں کو معاف کروا رہی ہیں بشرطے کہ کبیرہ گناہ نہ کیے جائیں۔ مانے اگر کبیرہ گناہ کیے جائیں گے تو کبیرہ گناہ اس کی وجہ سے نہیں بخشے جائیں گے، بڑے بڑے گناہ کبیرہ گناہ نہیں بخشے جائیں گے۔ اب حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ صغیرہ گناہ معاف کیے جائیں گے نمازوں کی وجہ سے، جمعہ کی وجہ سے، رمضان کی وجہ سے، کبیرہ گناہ معاف نہیں کیے جائیں گے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات اس میں ارشاد فرما دی۔ چنانچہ سارے علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حدیثوں میں جہاں نیک عمل کی وجہ سے گناہوں کے معاف ہونے کا ذکر آتا ہے وہاں صغیرہ گناہ مراد لیے جائیں گے۔ اچھی طرح وضو کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ نمازوں کا اہتمام کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ کسی کے ساتھ حسن سلوک کرنے یا صدقہ خیرات کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ نیک عمل کی وجہ سے گناہوں کی معافی کا جہاں ذکر آیا اس سے مراد ہے صغیرہ گناہ، کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتے ہیں۔ اس حدیث نے وہ بات بتلا دی۔
بات سمجھ میں آ گئی؟ دوسرا مطلب اس ٹکڑے کا یہ ہے کہ نمازیں، ایک نماز دوسرے نماز تک، ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک، ایک رمضان دوسرے رمضان تک درمیان کے گناہوں کو معاف کروائیں گے، شرط یہ ہے کہ کبیرہ گناہ سے بچے۔ اگر کوئی بندہ نماز بڑے اہتمام سے پڑھ رہا، خشوع خضوع سے پڑھ رہا، وضو بھی عمدہ کر رہا، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن ساتھ میں کبیرہ گناہ بھی کر رہا، اپنی باہر کی لائف میں بڑے بڑے گناہ بھی کر رہا۔ بڑے بڑے گناہ کا مطلب مثال کے طور پر بد نگاہی کرنا، یہ بڑا گناہ ہے، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، یہ بڑا گناہ ہے، اور بھی بہت سارے گناہ ہیں، کبیرہ گناہوں کی بڑی لسٹ ہے، جھوٹ بولنا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ تو اگر کوئی بندہ اچھی طرح نماز پڑھ رہا مگر کبیرہ گناہ بھی کر رہا، تو اب فرمایا گیا کہ کبیرہ گناہ سے تم نہیں بچے تو تمہارے صغیرہ بھی معاف نہیں ہوتے، یہ شرط ہے۔ یہ کبیرہ گناہوں سے بچو گے تو چھوٹے گناہ معاف ہوں گے نیک اعمال کی وجہ سے، اگر کبیرہ گناہ سے نہیں بچو گے تو تمہارے نیک اعمال صغیرہ گناہوں کو بھی معاف نہیں کروائیں گے۔ چنانچہ قرآن میں اللہ نے یہ بات بیان فرمائی ہے، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچو گے تو ہم تمہاری چھوٹی چھوٹی لغزشیں، چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے نا؟ حدیث کے دونوں مطلب، کہ ایک مطلب ذہن میں رکھیے گا، ایک مطلب کبیرہ گناہوں سے بچیں گے تو نمازیں گناہ معاف کروائیں گی، یعنی کبیرہ گناہ کر رہے ہیں تو وہ کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوں گے، صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ دوسرا مطلب کبیرہ گناہ کوئی کر رہا ہے تو اس کی وجہ سے صغیرہ گناہ بھی معاف نہیں کیے جائیں گے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو حدیث کے اندر چند اہم باتیں بتلائی گئی۔ نمبر ایک، نمازوں کی فضیلت، نماز جمعہ کی فضیلت، رمضان کی فضیلت، اتنے اہم اعمال ہیں کہ اس کی وجہ سے بندے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ توبہ نہیں کر رہا ہے، توبہ نہیں کر رہا ہے، خالی نیک اعمال کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، صرف نیک عمل کرنے کی برکت سے اس کے صغیرہ گناہ ویسے ہی معاف کیے جا رہے ہیں بغیر توبہ کی نیت کے، یہ فضیلت ہے۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، نیک اعمال گناہوں کو معاف کروا دیتے ہیں، صغیرہ صغیرہ گناہوں کو، بڑی فضیلت والا عمل ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ لیکن ساتھ میں شرط بھی ہے کہ کبیرہ گناہوں سے بچنا چاہیے، ورنہ پھر صغیرہ بھی معاف نہیں کیے جائیں گے، اور کبیرہ گناہ تو بغیر توبہ کے معاف نہیں کیے جائیں گے۔ بڑے بڑے گناہوں کو معاف کیے جانے کے لیے شرط ہے توبہ، صغیرہ گناہ نیک اعمال سے معاف ہو جائیں گے، کبیرہ گناہ کے لیے توبہ کرنی پڑے گی۔ صغیرہ کبیرہ کی ایک مثال میں دے دیتا ہوں کہ ایک شخص بغیر وضو کے نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی، یہ کبیرہ گناہ ہے کہ ناپاکی کی حالت میں سجدہ کر رہا ہے اللہ کے حضور میں آ کر جان بوجھ کر کے۔ اور دوسرا شخص وہ ہے لاپرواہی کا وضو کر رہا ہے، وضو تو کر رہا لیکن اس کو خود کو بھی نہیں پتا کہ میں نے اعضاء صحیح دھلے ہیں یا نہیں دھلے ہیں، تو ہو سکتا ہے دھل گئے ہوں گے مگر ہو سکتا ہے کہ نہیں دھلے ہوں گے، یہ لاپرواہی صغیرہ گناہ ہے۔ اسی طرح ماں باپ کی کلیئرلی نافرمانی کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ ماں باپ نے کہا کہ بھائی تمہیں یہ کام کرنا ہے، کہا میں نہیں کرتا جائیے، نافرمانی کر دیا، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ لیکن کہا ارے کیا پیچھے پڑ گئے جی بھائی، کر دو ذرا ٹھہرو، مطلب جس وقت کرنا ہے اس وقت نہیں کر رہا، بعد میں کر رہا، اور اس وقت میں ماں باپ کی نافرمانی کر رہا ہے، تو یہ صغیرہ گناہوں کے اندر آ جائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو بہرحال اس کو ذہن میں رکھیے، ایسے ہی بہت ساری چیزیں ہوں گی، وہ سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہے، صغیرہ کبیرہ بس یوں سمجھ لیں، کوئی بھی گناہ کبیرہ گناہ ہو جاتا ہے، اور چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی اگر بار بار کیا جائے تو پھر وہ کبیرہ گناہ میں کنورٹ ہو جائے گا۔ بہرحال مقصد آج کے درس حدیث کا یہ ہے کہ 5 وقت کی نمازیں پڑھنے کا اہتمام کیا جائے، بڑا فضیلت والا عمل ہے، اس کی وجہ سے بندے کے صغیرہ گناہ بغیر توبہ کے صرف اس نیک عمل کی بنیاد پر معاف کر دیے جاتے ہیں، اور جب توبہ کرے گا اور بھی زیادہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف متوجہ ہوں گے اور فضیلتوں سے نوازیں گے۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو تمام نمازوں کا خشوع و خضوع کے ساتھ سنتوں اور آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔